سعودی عرب سمیت خلیجی ریاستوں میں عید آج منائی جائے گی۔ پاکستان میں شوال کا چاند نظر نہیں آیا۔ عید الفطر 21 مارچ بروز ہفتہ منائی جائے گی۔ مرکزی رویت ہلال کمیٹی نے شہادتیں موصول نہ ہونے کے بعد اعلان کیا بھارت، ملیشیا، بنگلہ دیش میں بھی عید الفطر 21 مارچ ہفتہ کو ہوگی۔ عید کی خریداری کے لیے شہریوں کو ایک اور دن مل گیا۔ ہر کوئی خریداری میں مصروف۔ عید کی خوشیاں نئے کپڑوں، مہندی اور چوڑیوں کے بغیر ادھوری۔ بازاروں میں کشمیری چوڑیوں کی دھوم، رنگ برنگے اور دلکش ڈیزائن کی گھنگروں والی چوڑیاں خواتین اور نوجوان لڑکیوں کی خصوصی توجہ کا مرکز۔ ایران کا اسرائیل کے شہر حیفا میں آئی ریفائنری پر میزائل حملہ۔ اسرائیلی وزیر توانائی کی تصدیق۔ اسرائیل کا بجلی گھر میں میزائل حملے کا نشانہ بن گیا۔ مختلف علاقوں میں بجلی منقطع، ہر طرف خوف کے سائے۔ ایران نے اسرائیل پر کلسٹر میزائل داغ دیے۔ تل ابیب لرز اٹھا، ایک اسرائیلی اہلکار ہلاک، 5 زخمی۔ ریاض پر دھاکے کے 4 بیلسٹک میزائلوں کو فضا میں ہی تباہ کر دیا گیا۔ عراق میں القیصر بندرگاہ کے قریب ڈرون حملہ، عراقی بحریہ کے اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ ابوظہبی میں میزائل حملہ ناکام، ابشان گیس فیلڈ پر آپریشن معطل۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت حملوں کی 63ویں لہر کو شہید وزیر انٹیلیجنس اور دیگر انٹیلیجنس اہلکاروں سے منسوب کیا گیا۔ کلسٹر بامز والی ایرانی میزائل سے اسرائیلی پریشان۔ اسرائیلی فوج کی ترجمان کا کہنا ہے کہ کلسٹر بامز کا معاملہ مختلف ہے، انہیں ناکام بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، چاہے ان بامز کو لانے والا پارس گیس فیلڈ پر حملے کا جواب۔ ایران خلیجی ممالک میں امریکہ سے منسلک تیل تنصیبات کو نشانے پر رکھ لیا۔ قطر کے راس الفاس انڈسٹریل سٹی میں میزائل حملے کے بعد لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ قطر انرجی کے مطابق میزائل حملے کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا۔ عرب میڈیا کے مطابق سعودی دارالحکومت ریاض میں ارامکو کی تنصیبات کے قریب زوردار دھماکے ہوئے۔ ارامکو تنصیبات پر 2 حملے ہوئے۔ دھماکوں کے بعد آگ کے شعلے آسمان تک بلند ہوئے۔ کویت اور بحرین میں بھی گیس تنصیبات اور امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ جنگ کو تیل کی تنصیبات تک پھیلانا چاہتے تھے، نہ دوست اور ہمسایہ ممالک کی معیشت کو نقصان پہنچانے کا ارادہ تھا۔ ایرانی توانائی تنصیبات پر حملوں کے بعد صورتحال ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ایران تباہ ہونے کے قریب، ابنائے ہرمز کا دفاع سب کے لیے کر رہے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا سے گفتگو، کہا کہ ایران کی قیادت کو ختم کر دیا۔ ایرانی حکام دوبارہ نئی قیادت کی تلاش میں ہے۔ ایرانی جوابی کارروائیوں کی توقع تھی مگر معاملہ جلد ختم ہو جائے گا۔ ایران میں بڑی تعداد میں فوجی منحرف ہو رہے ہیں، ہمیں کہیں بھی فوج تعینات نہیں کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو کو کہا ہے کہ گیس تنصیبات پر حملہ نہ کرے۔ ایران جنگ کے لیے مزید فنڈز کا مطالبہ کر رہے ہیں، ہمیں کسی سے کچھ درکار نہیں ہے مگر یہ مناسب ہے، ہم جزیرہ خرق کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اگر ایران قطر پر دوبارہ حملہ کرتا ہے تو امریکہ اس گیس فیلڈ کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچائے گا اور اسے تباہ کر دے گا۔ حملہ ایسا ہوگا کہ ایسی طاقت کا استعمال ایران نے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ایران کا امریکی F-35 کو نشانہ بنانے کا دعویٰ امریکہ نے تصدیق کر دی۔ ایرانی حملوں میں اب تک امریکہ کے 10 کے قریب جنگی طیارے تباہ ہو چکے ہیں۔ بحری بیڑے جیرالڈ اور ابراہم لنکن کو بھی نقصان پہنچا، جو علاقے سے واپس جا چکے ہیں۔ درجن سے زائد MQ-9 ڈرون اور تھارڈ ریڈار سسٹم بھی تباہ ہوا۔ جنگ سے توانائی بحران شدت اختیار کر گیا۔ یورپ میں گیس کی قیمتوں میں 60% تک اضافہ۔ امریکی منڈی میں گیس 3% اضافے سے $3.17 فی MMBTU میں فروخت ہو رہی ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں بھی 10% اضافہ ریکارڈ۔ برطانوی خام تیل $118 فی بیرل ہو گیا۔ برنٹ خام آئل کی قیمت $112 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر صورتحال میں بہتری نہ آئی تو خام تیل کی قیمتیں $150 فی بیرل سے تجاوز کر سکتی ہیں۔ مشرق وسطی کشیدگی، پاکستان سفارتی محاذ پر متحرک۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ترک صدر رجب طیب اردوان اور اردن کے شاہ عبداللہ دوم سے ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم نے رجب طیب اردوان کو عید الفطر کی مبارکباد دی۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم کی اردن کے شاہ عبداللہ دوم کو بھی عید کی مبارکباد۔ دونوں رہنماؤں کا امت مسلمہ میں امن، اتحاد، ہمانگی کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کشیدگی کم کرنے اور سفارتی حل کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
پاکستان سمیت 12 اسلامی ممالک کا ایران سے ہمسایہ ممالک کے خلاف حملے فوری روکنے کا مطالبہ۔ عرب اور اسلامی ممالک کے مشاورتی اجلاس کے اعلامیے میں خطے پر ایرانی حملوں کی پرزور مذمت۔ اعلامیے کے مطابق ایران خلیجی ممالک کے سول انفراسٹرکچر، ہوائی اڈوں، تیل تنصیبات، سفارت خانوں اور عوامی مقامات کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ حملے کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے آرٹیکل 51 کے مطابق خلیجی ریاستوں کو دفاع کا حق حاصل ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ ایران خطے کے امن اور استحکام کو یقینی بنائے، ابنائے ہرمز کو محفوظ بنائے اور عالمی تجارت میں خلل پیدا نہ کرے۔ مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پر عرب اور اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کے اجلاس، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی شرکت۔ پاکستان نے تمام ممالک پر حملوں کے خاتمے پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ریاض میں مسلم ممالک کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال اور باہمی تعاون کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ مذہبی جذبات کو تشدد بھڑکانے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیا جائے۔ بیرون ملک واقعات کی بنیاد پر پاکستان میں تشدد ناقابل برداشت ہے۔ فیلڈ مارشل کا دو ٹوک موقف۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے اہل تشیع کے علماء کی اہم ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے کہا کہ گمراہ کن پراپیگنڈا اور فرقہ واریت کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا۔ علماء کا اتحاد، برداشت اور قومی یکجہتی میں کلیدی کردار قرار ہے۔ علماء نے امن، استحکام اور ریاستی اداروں کو مکمل حمایت کی۔ ملاقات میں قومی سلامتی اور مذہبی ہم آہنگی پر تبادلہ خیال۔ فیلڈ مارشل نے دہشت گردوں اور ان کے نیٹ ورک کے خاتمے کا دو ٹوک عزم دہرایا۔ کہا افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ناقابل قبول ہے۔ افغان طالبان اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ آرمی چیف کا انٹیلیجنس بنیادوں پر دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان۔ آزاد کشمیر سمیت بالائی علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری۔ سردی کی شدت بڑھ گئی۔ وادی نیلم اور پیر چناسی کے پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری۔ بالائی سیاحتی مقامات پر برف باری۔ مالم جبہ میں برف باری کے بعد وادی کا قدرتی حسن مزید نکھر گیا۔ سکردو شہر میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر برف باری کے باعث موسم سرد، شہریوں نے گرم کپڑے نکال لیے۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، موسم خوشگوار۔ اب میں طوفانی ہواؤں اور بارش سے متعدد دکانوں اور گھروں کی چھتیں اڑ گئیں۔ محکمہ موسمیات نے عید پر بھی بادل برسنے کی نوید سنا دی۔ 25 مارچ تک ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارش اور برف باری کی پیشگوئی۔ عید اپنوں کے سنگ، پردیسیوں کے گھر جانے کی جلدی۔ بس اڈوں پر رش بڑھ گیا۔ ٹرانسپورٹرز نے بھی کرائے بڑھا دیے۔ شہری پریشان، گاڑیوں میں گنجائش سے زیادہ سواریاں، طویل انتظار اور بد نظمی۔ خواتین، بچوں اور بزرگوں کے لیے شدید پریشانی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکام کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس موقع پر خصوصی اقدامات کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا چاند رات پر بازاروں میں اضافی نفری تعینات کرنے کا حکم۔ مریم نواز کا کہا ہے کہ خواتین اور بچوں کو ہراسانی سے بچانے کے لیے وومن پولیس گارڈ کا خصوصی گشت یقینی بنایا جائے۔ شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی بازاروں اور مارکیٹس کی نگرانی کے لیے ڈرون کیمروں کے استعمال اور رات کے وقت نائٹ ویژن دوربینوں سے مانیٹرنگ کی ہدایت۔ سہیل افریدی کا وزیر اعظم کو خط۔ عید پر بانیوں اور اہلیہ کی اہل خانہ سے ملاقات کا مطالبہ۔ خط میں کہا گیا ہے کہ جیل مینول اور عدالتی احکامات کے باوجود بنیادی حقوق کی فراہمی میں رکاوٹ تشویشناک ہے۔ قیدیوں کو اہل خانہ سے ملاقات، طبی سہولتیں فراہم کرنا ریاست کی قانونی ذمہ داری ہے۔ قانون کی روشنی میں بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کو حقوق فراہم کیے جائیں۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو قانونی حقوق دلانے کے لیے فوری ہدایات جاری کریں۔